بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر کوئی مہمان نہ آتا تو آپ علیہ السلام خود راستوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے اور مسافروں کو کھانے کھانے کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مہمان تلاش کرنے کے لیے ایک چوراہے پر گئے۔ وہاں انہیں ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ اسے آپ علیہ السلام نے کھانے کی دعوت دی اور اس نے دعوت قبول کر لی۔ آپ اسے اپنے مہمان خانے لے آئے، اس کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کافر تھا اس نے کہا، میں کسی رب کو نہیں مانتا اور میں کسی کا نام لے کر ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ بسم اللہ پڑھے، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ مہمان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں بھگایا؟ یہ پہلے دل سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم تو 70 سال سے مسلسل اس کو رزق دے رہے ہیں، مگر تمہارے پاس یہ پہلی بار آیا ہے، مگر تم نے اس کو دھتکار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرز عمل پر شدید ندامت محسوس ہوئی اور آپ دوڑ کر مہمان کے پیچھے گئے اور اس سے اصرار کیا کہ واپس آئے اور کھانا کھائے۔ کافر مہمان نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تم اس کا سبب نہیں بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی محبت میں نے تمہیں بھوکا اٹھا دیا تھا، اس خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ شخص روزہ اول سے ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا ہے، اس کے حصے کی روشنی بند نہیں کی، اس کی اولاد بند نہیں کی۔ ہم تو 70 سال سے اسے رزق دے رہے ہیں۔ آج یہ زندگی میں پہلی بار آپ کا مہمان بن کر آیا اور تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جاؤ اور اسے راضی کر کے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ خواہ میرا نام لے نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی علیہ السلام کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہمارے شان رضاکی کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو شرم سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا، میں بھی کتنا نالائق ہوں کہ اتنے عرصہ سے اتنے مہربان خدا سے غافل رہا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جس نے مہمان کا اکرام یعنی عزت کی، اس نے گویا 70 نبیوں کا اکرام کیا، اور جس نے مہمان کے لیے ایک درم خرچ کیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ دل سے مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔